بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم حدیث شفاعت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و متواتر حدیث میں قیامت کے روز اہل ایمان کی شفاعت کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس متواتر حدیث کی بنیاد پر سب اہل ایمان قیامت کے روز شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید رکھتے ہیں، لیکن منکرین شفاعت کا دعویٰ ہے کہ حدیث شفاعت قرآن سے متصادم ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق قرآن قیامت کے روز ہر قسم کی شفاعت کا انکار کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ جن قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں ان سے ان کا دعویٰ ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن میں جن مقامات پر بظاہر شفاعت کی نفی کی گئی ہے، ان میں سے کسی بھی مقام پر شفاعت مطلق کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ ان تمام مقامات پر کفار کے اس دعویٰ کی نفی کی گئی ہے کہ چونکہ وہ ملائکہ کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے ملائکہ ان سے خوش ہو کر ان کی شفاعت کریں گے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر کفار کے حق میں شفاعت کے فائدہ مند ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ یہ مقامات درج ذیل ہیں: سورۃ البقرہ آیت 48، سورۃ البقرہ آیت 123، سورۃ البقرہ آیت 254، سورہ مریم آیت 87، سورہ طٰہٰ آیت 109، سورہ سبا آیت 23، سورۃ الزمر آیت 44، سورۃ الزخرف آیت 86، سورۃ المدثر آیت 48، سورۃ النجم آیت 26 اور سورۃ الانبیاء آیت 28۔ ان سب آیات کا مرکزی مفہوم یہی ہے کہ ملائکہ یا کسی بھی ہستی کی شفاعت قیامت کے روز کفار کے لیے ذرا بھی سود مند نہ ہو۔ ان میں سے بعض آیات میں یہ صراحت بھی ہے کہ قیامت کے روز ملائکہ یا اللہ کی مقرب ہستیاں ان لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گی جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر درج ذیل آیات جو ہے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ سورۃ البقرہ آیت 254۔ اے ایمان والو، دو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ تو کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ کسی کی دوستی شفاعت کام آئے گی، کیونکہ یہ کافر بہت ہی ظالم ہیں۔ یہ فرمایا: یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ سورۃ طٰہٰ آیت 109۔ ترجمہ اس آیت کا ہے کہ آج کے دن کسی کی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی سوائے اس کے جسے رب رحمان اجازت دے گا اور وہ شافع کے قول سے راضی بھی ہوگا۔ یہ فرمایا: یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ سورۃ الانبیاء آیت 28۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے پہلے کیا اور جو کچھ آئندہ کرنے والے ہیں وہ صرف اسی کی شفاعت کر سکیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، جبکہ وہ اپنے رب کے خوف سے سرنگوں ہوں گے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ سورہ مریم آیت 87۔ ترجمہ: اور کسی کا کوئی سفارشی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ سے عہد کیا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں عہد سے مراد توحید باری تعالیٰ کی شہادت دینا ہے۔ گویا قیامت کے روز اہل توحید کے حق میں شفاعت کی جائے گی۔ اس شفاعت کی تفصیل احادیث میں مذکور ہے۔
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین عام مومنین کے حق میں شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت ہمارے محبوب نبی امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کی جائے گی، اور یہ سفارش اللہ کی بارگاہ میں 100% قبول کی جائے گی انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اہل ایمان کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں داخل فرمائے جن کی سفارش، جن کی شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔